بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کی ترقی کا انحصار ان چیزوں پر ہے جو انسان نے کسی وقت سوچی، تصور کیا، خیال کیا اور پھر اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر کے اپنی زندگی کی ہر سکھ اور چین کو قربان کر کے اور دنیا کے اندر آنے والی ان رکاوٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز کیا۔ یہ ساری سوچیں، یہ سارے خیالات جب کسی انسان کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے پیدا ہوئیں، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے کسی انسان نے جب کچھ بھی سوچا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو لوگ ان رکاوٹوں سے نہیں گھبرائے اور اپنی کوشش میں لگے رہے وہ بالآخر زندگی کے اندر کامیاب ہو گئے۔ انسان جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی اپنے مقصد کو پانا چاہتا ہے، اس کے اپنے ذہن کے اندر اس کا ایک تخیل پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اور اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر ایسے انسانوں کی بھی کمی نہیں ہے جو کچھ کرنا تو چاہتے ہیں، جو کچھ سوچتے تو ہیں، لیکن اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے اور تھوڑے ہی وقت کے بعد گھبرا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے اور اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ کامیابی سے سرفراز ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں جو دنیا کی رکاوٹوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، دنیا کی باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات کو ایک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور ایک کنٹینیوس سٹرگل کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں۔ بالآخر وہ اپنے اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے گزشتہ ادوار کو ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نے کسی نئی بات کا آغاز کیا، کسی نئی ایجاد کو تیار کرنے کے لیے اس نے کوشش کی تو دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن آج کا زمانہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے، آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر ہم اس زمانے میں آ چکے ہیں کہ آپ جو کچھ بات کہہ دیں دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر تن آور درخت موجود ہے، ایک چھوٹے سے بیج کے اندر بڑے بڑے درختوں کی صورت میں پھل کی شکل موجود ہے، لیکن صرف اس کو کاشت کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو وہ ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بیج ایک تن آور درخت کی صورت اختیار کر جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیتیں یقیناً موجود ہیں کہ ہم اگر ان کو نکھارنے کی کوشش کریں، ہم اگر ان کو نکھار کر اس دنیا کے اندر کامیابی کے پیچھے پڑ جائیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کر لیں اپنے آپ کے لیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ اور شوق موجود ہے اور ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم ایک نئی بات کو جو ہم سوچتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری ضرور مدد کرتی ہے۔ بات
ہماری اپنی کوشش کی ہے، بات ہماری اپنی سوچ کی ہے، بات ہماری اپنے اندر کی ہے۔ اگر انسان کے اندر کا جذبہ بیدار ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی کام کو کرنے سے رکتا نہیں ہے، اور وہ جو خواب دیکھتا ہے اس کو وہ دل کی جالے کے اندر جو وہ خواب دیکھتا ہے اس کو وہ عملی جامہ پہنا کر رہ جاتا ہے اور اس کو عملی شکل میں لے آتا ہے، اور پھر انسان کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کولمبس نے اس دنیا کی رکاوٹوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنی کشتیوں کو سمندر میں ڈال دیا اور ایک ایسے علاقے کو دریافت کر لیا جو دنیا سے کہیں بہت زیادہ دور تھا، دنیا سے چھپا ہوا تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کی جو ایک محنت اور کوشش تھی، وہ اپنے اندر ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ میں نے دنیا کی ان علاقوں کو دریافت کرنا ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اسی طریقے سے ایڈیسن کے اندر کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے بجلی کے اندر سے بلب کو روشن کرنا ہے، بجلی کے اندر سے میں نے روشنی پیدا کرنی ہے۔ وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے، 10,000 دفعہ اس کو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، اور بالآخر ان ناکامیوں کو وہ ناکامیاں نہیں کہتا بلکہ وہ انہی میں سے کامیابی کو تلاش کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ناکامی نہیں ہوئی، میں نے یہ 10,000 طریقے دریافت کر لیے جن سے میں بلب کو تیار نہیں کر سکتا تھا۔ کوپرنکس کو دیکھیے، وہ اس دنیا سے آگے چل کر نئی دنیا دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جتنی کوشش کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم سولر سسٹم سے واقف ہو چکے ہیں۔ دنیا اس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، سورج گردش نہیں کرتا ہے بلکہ زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے، اور اپنا ایک چکر جو ہے وہ ایک سال کے اندر سورج کے گرد مکمل کر لیتی ہے۔ یہ اس کی اس سوچ کا نتیجہ تھا جو اس نے اپنے آنے والے وقت کے لیے سوچی، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس دنیا سے آگے چل کر ایک دوسری دنیا کی بات کروں، دوسری دنیا کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ ہنری فورڈ کی مثال لے لیجئے، ایک غیر تعلیم یافتہ، ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جو یہ سوچتا ہے کہ میں گاڑی کو گھوڑوں کے بغیر چلانا چاہتا ہوں، تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس کی جو کوششیں ہیں وہ بالآخر بارآور ثابت ہوتی ہیں، اور آج دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، آپ کو اس کی ایجادات کی صورت میں گاڑیاں ہمیں ملتی ہیں، اور ہم طرح طرح کی چیزوں کو، طرح کی گاڑیوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ صرف ہنری فورڈ کی اس سوچ کا نتیجہ تھا جو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں گاڑی کو گھوڑوں سے الگ کر کے چلانے کی کوشش کروں، اور اس کو کوئی میں ایسا طریقہ ایجاد کروں کہ جو گھوڑوں کے بغیر چل سکے۔ لنکن نے ایک خواب دیکھا کہ وہ سیاہ فام باشندوں کو امریکی عوام کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے اندر اس کا خواب نہ پورا ہو سکا، لیکن وہ اس کی جو کوششیں تھیں، اس کی جو سٹرگل تھی، وہ بارآور ثابت ہوئی، اور وہ سیاہ فام باشندے جو تھے اس غلامی سے ان نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رائٹ برادران کو دیکھیے، جو ایک سائیکل مکینک ہیں، جو ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سفر کو بہت تیزی کے ساتھ عبور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوائی جہاز بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی،
लोगों की बातें सुनी और वो अपने इस सोच को कि अगर परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं हवा में उड़ सकता है, इस सोच को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गए। और आज उनकी इस सोच के नतीजे में दुनिया के अंदर हम बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा सफर को तय कर लेते हैं। मार्कोनी ने नाकाबिले तस्खीर कुव्वतों को अपने कब्जे में लाना चाहा और अपनी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ख्वाब देखा तो उसने रेडियो इजाद कर लिया। आज मार्कोनी की मरहून मिन्नत है हम कि हम अपनी खबरें एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये मार्कोनी की ही ख्वाब का नतीजा था। दुनिया के अंदर हम बहुत सारी मिसालें ऐसे ले सकते हैं कि जिन्होंने जब अपनी बात का आगाज किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, लोगों ने उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन बिलाखिर वो अपनी असल हकीकत को पाने में कामयाब हो गए, बिलाखिर वो अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गए। लिहाजा दुनिया के अंदर जब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिसे आप बेहतर समझते हैं, दुनिया की रुकावटों को इग्नोर कर दीजिए। दुनिया की सोच को जो आपके रास्ते के अंदर रुकावट बनकर खड़ी है उसको अपने रास्ते से हटा दीजिए और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़िए। मुसम्मम इरादे के साथ चल पड़िए, अपनी कंटिन्यूअस स्ट्रगल के साथ चल पड़िए और अपने आप को अपनी मंजिल को पाने में अपने मंजिल तक पहुंचने में अपने आप को कामयाब कर डालिए। रुकावट कहीं भी नहीं है, रुकावट सिर्फ हमारे अपने अंदर है कि हम कितनी कोशिश कर सकने में कामयाब होते हैं, हम कितनी अपने अंदर एक मुसम्मम इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार बैठी है। हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है, हमें अपने अंदर वो सलाहियत जो अपने आरे अंदर छुपी हुई है उसको उजागर करने की जरूरत